السلام علیکم. ڈاکٹر شہلا آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ ہے. آج پھر جمعرات ہے. جیسا کہ میں نے پچھلی جمعرات کے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ جمعرات کا حکمران سیارہ مشتری یعنی کہ جوپیٹر ہے اور یہ سعد اکبر مانا جاتا ہے. نیومرولوجسٹ یا علم الاعداد والے لوگوں نے سیارہ مشتری کے ساتھ جس نمبر کو منسوب کیا ہے وہ نمبر 3 ہے. پامسٹری والوں نے مشتری کے ساتھ ہاتھ کی جس انگلی کو جوڑا ہے وہ شہادت کی انگلی یا انڈیکس فنگر ہے. جوپیٹر فنگر یا انڈیکس فنگر کے عین نیچے ماؤنٹ آف جوپیٹر ہے اور یہ ماؤنٹ آف جوپیٹر اور جوپیٹر فنگر جن چیزوں پر اثر انداز ہوتے ہیں وہ ہیں رتبہ، جاہ و جلال، عزت، مذہب اور سیاست. علم جعفر جو کہ مسلمانوں کا مخصوص علم الحروف اور علم الاعداد ہے، اس کے مطابق 3 کا عدد روحانیت سے منسوب ہے. علم جعفر وہی علم ہے جس کی روح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد 786 بنتے ہیں. 786 کا یہ عدد بہت اہم ہے اور کائنات کی ابتدا میں استعمال ہوا ہے. خاص طور پر آپ اگر جانتے ہیں کہ ہمارے ڈی این اے کے بیسک ایلیمنٹس کون کون سے ہیں تو بہت سے اسٹوڈنٹس جو کیمسٹری والے ہیں اور بایولوجی والے ہیں وہ مجھے بتائیں گے کہ اس میں ہے ہائیڈروجن، کاربن، نائٹروجن اور آکسیجن اور تھوڑا سا فاسفورس. تو بات ایسی ہے کہ اگر ہم 786 کے اوپر غور کریں تو 7 بھلا کس کا ایٹامک نمبر ہے؟ جی ہاں، نائٹروجن کا، 8 آکسیجن کا، 6 کاربن کا اور ہائیڈروجن کا 1 تو آپ سب جانتے ہی ہیں. تو یہ سب کچھ 786 اور ہمارا ڈی این اے اور یہ سیم نمبر یہ محض اتفاق تو نہیں ہے، کچھ تو سوچنا پڑے گا. اب میں بات کرتی ہوں کہ 786 کو مختلف لوگوں نے کہاں کہاں استعمال کیا ہے. فار ایگزامپل بالی ووڈ کی موویز ہی دیکھ لیجئے. امیتابھ بچن کی بلاک بسٹر مووی کلی تو آپ کو یاد ہوگی. اس میں امیتابھ بچن نے جو اپنا بیج یا پلا نمبر یوز کیا تھا وہ 786 تھا. اور بہت ریسنٹلی ویر زارا آپ سب نے دیکھی ہوگی، اچھی مووی ہے. اس میں شاہ رخ خان نے جو اپنی نظم پڑھی تھی اس میں انہوں نے بھی یہی کہا تھا، میں قیدی نمبر 786. تو جی ہاں، یہ وہی 786 ہے اور میرے گھر میں لگی اس پینٹنگ میں یہ نمبر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. نیومرولوجی یا علم الاعداد کے مطابق یا اس کے بنیادی اصولوں کے مطابق اگر 786 کے 6، 8 اور 7 کو جمع کیا جائے تو 21 بنتا ہے. ایک بار پھر 1 اور 2 کو جمع کریں تو مفرد عدد 3 حاصل ہوتا ہے. اللہ جو کہ خالق کائنات کا اسم ذات ہے، اس کا مفرد عدد بھی 3 ہی بنتا ہے. ریاضی دان یہ کہتے ہیں کہ 0 سے لے کر 9 تک کے تمام اعداد نمبر 3، 6 اور 9 سے کنٹرول ہوتے ہیں. یہ تمام علوم یعنی کہ ویسٹرن نیومرولوجی، مسلمانوں کا علم جعفر، پامسٹری، ایسٹرولوجی اور اس جیسی اور بہت ساری اکولٹ سائنسز یعنی کہ مخفی علوم یا پر اسرار علوم، ان کو میں باری باری ڈسکس کروں گی انشاءاللہ. اس کے لیے میں نے ہفتے کا دن مختص کیا ہے. جمعرات کا دن مختلف عملیات اور وظیفے کرنے والوں کے لیے بھی بڑا سعد ہے، خاص طور پر 9 چندی جمعرات یعنی کہ قمری مہینے کی پہلی جمعرات نورانی اعمال اور وظائف کرنے والوں کے لیے ایک تحفہ سمجھی جاتی ہے. اسماء الحسنہ اور قرآنی آیات کے وظیفوں اور عملیات پر مشتمل ایک کتاب شمع شبستان رضا مجھے یاد آ رہی ہے. یہ کتاب UET کے زمانے میں کسی نے مجھے ریفر کی تھی. وہ میرے پاس ادھر ناروے میں بھی تھی. میری ایک سہیلی نے ادھار لی اور پھر کبھی واپس نہیں کی. کسی نے کہا تھا کہ کتاب ادھار دینے والا بڑا بے وقوف ہوتا ہے اور لے کر واپس کرنے والا اس سے بھی بڑا بے وقوف. تو میری وہ سہیلی بڑی سیانی تھی. جب میں نے اس سے اپنی کتاب مانگی تو اس نے مجھے کہا کہ وہ تو گم ہو گئی ہے. خیر، اللہ سہیلی کا بھی بھلا کرے اور کتاب بھی کسی کے کام آ رہی ہو. آج کے دن کی تمہید کچھ زیادہ لمبی ہو گئی ہے لیکن میں صرف
اتنی بات کہوں گی کہ جمعرات کے بعد شب جمعہ میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو درود پاک پڑھنے کی فضیلت سے بخوبی آگاہ ہیں۔ ابھی تک آپ یہ تو سمجھ چکے ہوں گے کہ میں جمعرات کے دن کو باطنی علوم اور روشنی کے لیے ریزرو کر چکی ہوں۔ جمعرات کا رنگ تو بتا دوں آپ کو، نارنجی، کیسری، جوگیا رنگ جو اکثر جوگی اور پاک و ہند کے سادھو سنت فقیر پہن کے پھرتے ہیں، لائٹ پیچ یورپ کی گاجروں کا رنگ، پاکستانی گاجروں کا نہیں، وہ لائٹ پنک ہوتا ہے، اور میری ماں کا فیورٹ کلر بھی جوگیا رنگ تھا اور ان پر سوٹ بھی بہت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ میری ماں کو غریق رحمت کرے اور ان پر ایسے رحم کرے جیسے بچپن میں وہ مجھ پر شفقت اور رحم فرمایا کرتی تھیں، آمین۔ انر لائٹ یا نور باطن کے سلسلے میں اس ولاگ میں نے آج جس ہستی کا انتخاب کیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہم سب کے جانے مانے، لاڈلے، لڑتے، جھگڑتے، گاتے، ناچتے، ہانکا دیتے، باطن کو چمکاتے اور عشق حقیقی کی طرف بلاتے بانکے سجیلے بابا بلے شاہ ہیں۔ بابا بلے شاہ کا پورا نام سید عبداللہ شاہ قادری تھا اور ان کا عرصہ حیات 1680 سے 1757 تک ہے۔ یہ 17ویں اور 18ویں صدی کے پنجابی فلاسفر اور صوفی شاعر ہیں۔ ان کے پہلے روحانی استاد کا نام شاہ عنایت قادری ہے جو کہ لاہور کے صوفی مرشد ہیں۔ بابا بلے شاہ کا مزار قصور میں ہے۔ بابا بلے شاہ کی لکھی ہوئی کافیاں، دوڑے، گیت، نظمیں اور بیت ہندوستان اور پاکستان کے بہت سے نامور سنگرز نے گائے ہیں۔ کتنے ہی ہیں جنہوں نے بلے شاہ کا کلام گا کر شہرت کی بلندیوں کو چھوا ہے۔ نام گنوانے بیٹھوں گی تو ایک لمبی فہرست تیار ہو جائے گی۔ عابدہ پروین صاحبہ کا گایا ہوا تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا آج بھی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ تیرے عشق نچایا بھی مظفر وارثی صاحب کے کلام کی طرح ہمارے گھر کے ٹی وی پر بغیر کسی قدغن اور پابندی کے چلتا تھا۔ ابا جی کچھ نہیں کہتے تھے۔ بابا بلے شاہ کی شاعری اتنی سچی، کھری، کاٹ دار اور اپنے اندر پنجاب کے کلچر کے اتنے رنگ لیے ہوئے ہے کہ ایک پروگرام میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ظاہر و باطن، خلوص و ریاکاری، اطاعت و نافرمانی، دوستی، عشق، مرشد، سرمستی، سرشاری، ضبط نفس، روحانیت، بغاوت، کیا کچھ نہیں ملتا ان کی شاعری میں۔ ریتوں رواجوں کا پالن بھی اور غلط رسومات سے بغاوت بھی۔ آج میں نے جن موضوعات کا انتخاب آپ کے لیے کیا ہے ان میں سب سے پہلے نمبر پر اخلاص ہے۔ اخلاص کے لیے میرا پہلا حوالہ تو قرآن پاک کی سورہ 112 ہے، سورہ اخلاص۔ آج میں اس کے ترجمے یا تشریح پر نہیں جاؤں گی، صرف اپنی دوست کی بات شیئر کروں گی۔ شعاع نور کہتی ہے کہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے سورہ اخلاص کیا ہے تو میں کہوں گی کہ محبت میں خیانت جائز نہیں۔ محبت میں اگر دوسرا آ گیا تو مشرک یعنی کہ شرک کرنے والے کہلائیں گے۔ اس سلسلے میں بابا بلے شاہ فرماتے ہیں، نیت تیری کھوٹی تے عمل تیرے رکھے، نیت تیری کھوٹی تے عمل تیرے رکھے، شکوہ کرنا قسمت دا پھر تو رب اتے۔ بالکل یہی مضمون بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کا ہے، یعنی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس کی ہجرت یا ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض ہو، پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ انجینئرنگ کی زبان میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک 2 کالم والی ایکسل شیٹ بنائی ہوئی ہے
पहले कॉलम में नीयत और दूसरे में अमल। नतीजा उन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकलेगा। अगर नीयत मनफी तो बड़े से बड़ा अमल घाटे का सौदा बन जाएगा। अगर नीयत मस्बत और अच्छी तो छोटा सा काम भी बड़े बड़े कामों पर भारी होगा। अल्लाह ताला हमारे इरादों, नियतों और आमाल को अपनी रज़ा की राहों में ढाल दे, आमीन। बाबा बुल्ले शाह मज़ीद फरमाते हैं, तन काला कबूल वे बुलिया, तन काला कबूल वे बुलिया, मन काला किसे कम दा नहीं, रखण ना जेड़े मान खलूसां दा, पल्ले झाड़िए उन्हां संगतां तो, ना दर्दां दे ना फर्जां दे, सब रिश्ते नाते गर्जां दे, कलमा पढ़िया उतों उतों ते, गल अंदरों ना मैं जानी, पत्थरां विचों हीरे लब्बां ते मिट्टी ना मैं छानी, ऐबां वाला बंदा मैं, अंदरों बाहरों गंदा मैं, रहमत रब दी कज्जिया मैनू, अमलों उंज ते मंदा मैं, अख दा मैला ते मन दा गंदा, उजले लिबास विच छुपिया बंदा, उत्तों लैके थल्ले वेखां, तेरे जुस्से वल्ले वेखां, केड़ी शै दी आकड़ बंदिया, किए तेरे पल्ले वेखां। अखलास के बारे में बाबा मजीद फरमाते हैं, जिथे दिलां विच खोट हुंदी, उत्थे किरदार दी मौत हुंदी, बंदे रोल के जिंदगी बंदियां दी, पिछों आखण रब दी मर्जी। और अल्लामा इकबाल के मशहूर टॉपिक अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे ज़िंदगी के बारे में बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, ना मस्जिद विच ना मंदिर विच, ना मस्जिद विच ना मंदिर विच, ना फिरकियां भरे समंदर विच, ना बस्ती विच ना खंडर विच, रब रचाई खेड मन अंदर विच। और अपने दोस्त से हल्का फुल्का शिकवा करते हुए कहते हैं, गल्लां विचों गल तां कोई नहीं, तुसां गल दी गल बना छोड़ी, गल्लां विचों गल तां कोई नहीं, तुसां गल दी गल बना छोड़ी, असां जिन्नी गल मुकांदे रहे, तुसां ओनी गल वधा छोड़ी, असां नित खलूस दी छां कीती, तुसां झिड़कां नाल वंजा छोड़ी, असां लोकां नाल मुकांदे रहे, तुसां साडे नाल मुका छोड़ी, अखियां होर किसे नूं क्यों वेखण, जदों खोट ईमान विच कोई नहीं, तेरे दिल दियां यार खुदा जाने, साडा होर जहान विच कोई नहीं। फ़क्र, जिसके लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल-फ़क्र फ़ख्री, यानी कि फ़क्र मेरा फ़ख्र है। बाबा बुल्ले शाह फ़कीरी के बारे में कहते हैं, पक्का चढ़दा जेड़ा रंग फ़कीरी हुंदा, पक्का चढ़दा जेड़ा रंग फ़कीरी हुंदा, पल्ला छड़ के अना दा मैं विच सड़ना पैंदा। और आखिर में बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्ले शाह असां जोगी होए साडे सप्पां नाल यराने, बुल्ले शाह असां जोगी होए साडे सप्पां नाल यराने, साडे अंग अंग जहर चढ़िया, साडा दर्द न कोई जाने, औखे पैंडे रब ना लभ्या, थक हार के सो गए बुल्लिया, औखे पैंडे रब ना लभ्या, थक हार के सो गए बुल्लिया, दिन लंघ गए सुखां वाले, गमां दी आ गई रात वे बुल्लिया, कल्ली जान ते घुप हनेरा, संगी छड़ गए राह विच बुल्लिया। ये थे हमारे प्यारे बाबा बुल्ले शाह। अगली जुमेरात को इन पर मज़ीद बात करूँगी इंशाल्लाह। आखिर तक मेरे साथ रहने का शुक्रिया। कल इंशाल्लाह बात होगी जुमातुल मुबारक के हवाले से। आज के लिए इतना ही है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, आपकी अपनी डॉक्टर शहला। अल्लाह हाफ़िज़।